اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے 6 رکوع جو ہیں انباء الرسل پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ 6 رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھیے ارض القرآن ہے۔ یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبعوث کیے گئے۔ یہ داہنی طرف جو ہے وہ بحر جو خلیج فارس ہے، یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی اور ادھر سے یہ جو بحر قلزم ہے، اس کے جو یہ اوپر جا کے 2 کھاڑیاں بن گئی ہیں، تو وہ جو ہے خلیج عقبہ آخر میں اوپر اس سے لکیر جائے گی۔ تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائیں گی وہ اس نقشے میں ابھی نظر نہیں آ رہا، ذرا نیچے کیجئے تو شاید نظر آ جائے گا۔ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے، یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی۔ یہیں پر عذاب آیا ہے، بہت بڑا جو طوفان آیا ہے، اور اسی سے ذرا اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ ارارات، اور اسی میں کوہ جودی ہے۔ یہ علاقہ ہے وہ کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس کے بعد جب وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں، تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت سام، وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ جو سفید سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے، یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے۔ حضرت سام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں، تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں۔ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قوم، یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر قوم ہود، اس قوم کا نام عاد ہے۔ حضرت سام کی نسل ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام عاد تھا، اور عاد کی سے پھر ایک قوم شروع ہو گئی، وہ اس علاقے میں آباد تھی۔ اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پھر آخر ایک رسول بھیجا اور وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ان کی دعوت کو رد کیا، یہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہاں سے حضرت ہود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے، اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں وہ علاقہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابھری جس کا نام سمود تھا، تو اس سے یہ قوم سمود مشہور ہوئی ہے۔ انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرینائٹ راکس ہیں، ان کو تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے۔ یہ قوم سمود ہے۔ تو قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، یہ تینوں قومان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ اب پھر لوٹیے عراق کی طرف۔ عراق ہی میں جو قوم باقی رہی انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو انباء الرسل کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم یہاں سے، اور یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق سے، اور شام چلے گئے، پورا صحرا کراس کر کے شام میں جا کر، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو آباد کیا۔ وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ ایک بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں لا کر آباد کیا۔ اچھا، اس اپنے بھتیجے جو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے عراق سے اور شام پہنچے تھے، ان کو بھیجا ہے بحیرہ ڈیڈ سی جو ہے، بحیرہ مردار، اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے، عمورہ اور صدوم، وہاں بھیجا ہے۔ تو انباء الرسل کے ضمن میں پھر قوم سمود کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوط کا آئے گا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی قطورہ، ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے، اور ان سے جو قوم چلی قوم مدین، وہ خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے مشرق میں، یہ یہاں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس علاقے میں یہ مدین کا علاقہ ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب یہ جو سینائی پیننسولا ہے، تو ادھر جو ہے مصر ہے، وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ اب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی،
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر، اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا، تو یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے مصر میں۔ تو کل یہ علاقہ ہے کہ جن میں وہ انبیاء اور رسل جو ہیں مبعوث ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا، جن کے ناموں سے یہ واقف تھے، لہذا انہی کے حوالے سے قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے، اور 6 رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔ آئیے اب متن کی طرف چلیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے، کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ نے چن لیا؟ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، کمینے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بادی الرائے، بلا تامل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے۔ ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میرا کردار، میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا، میں بینہ پر تھا، میری فطرت مس نہیں ہوئی تھی، سلیم تھی۔ وآتانی رحمۃ من عنده، پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے، یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فعمیت علیکم، اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے، اب میں کیا کروں، فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے، بائی پرسنل ایکسپیرینس، لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر بیزار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازماً آپ پر تھوپ دیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مال طلب نہیں کرتا، کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، کمین لوگ ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو، میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ولیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاتھ سے ہانک دوں، یہاں سے بھگا دوں، یہاں سے دھتکار دوں، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، اللہ کے روح انور کے یہ طالب ہیں، اس کی رضا جو ہیں۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر؟ ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔
کیا پتہ تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا۔ جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراح و ریحان و جنت و نعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے۔ لا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنی شوق ہے، کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بھگا دوں، تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ صدق اللہ العظیم۔